جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پچھلے 2-4 دنوں سے میری نظروں میں فلسطین کی جو ایشو ہے اور فلسطین میں جو کشتیوں کا جو قافلہ جو جا رہا ہے فلسطینیوں کے عوام کی ہیلپ کے لیے، غازہ میں ان کی ہیلپ کے لیے جو جا رہا ہے، وہ میری نظروں سے بہت زیادہ گزرا۔ اس میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے ٹویٹس ہیں، جو بہت ساری اپیل ہے جو لوگوں پہ کشتی میں سوار ہیں ان کی جانب سے۔ پھر آپ کو میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ حملہ کیا ان لوگوں نے، اسرائیل نے حملہ کیا ان کشتیوں کو، ان کو روکنے کے لیے۔ اب اس کی جو ہیلپ کے لیے جو ہے وہ اٹلی نے ایک قدم بڑھایا، اور اٹلی نے اپنی کشتی روانہ کی ہے ان لوگوں کی ہیلپ کے لیے، ان کی جان کے ان کو محفوظ کرنے کے لیے کہہ لیں، یا وہ مطلب اگر کشتی پہ ان کو کوئی ایڈ فراہم کرنے کے لیے، ان کی ہیلپ کے لیے وہاں سے کشتی گئی ہے۔ اور اٹلی نے ایک قدم اور بڑھایا، اور اٹلی آپ کو یاد کروانے کے لیے کہ ایک غیر مسلم ملک ہے، جس نے پھر سے ایک دفعہ پھر انسانیت جو ہے اس کو پریورٹی دیتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ اب ہمارے جو علماء ہیں، یہ بار بار میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں جو علماء ہیں اور ہمارے حافظ صاحب جو ہیں، جو اٹامک پاور کے سربراہ ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے۔ اور ان کے علاوہ باقی میری زبان نہیں سمجھتے، عربی بھی ہیں کافی سارے مسلمان، وہ میری زبان نہیں سمجھتے، جو میری زبان سمجھتے ہیں میں ان کو بتانا کہ بھائی جان آپ لوگ جو ہیں، آپ لوگوں کو یہ بتانا بڑا ضروری ہے، جو ہر وقت مسلمانوں کو بڑا گلوریفائی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کڈے کو مسلمان کو اشرف المخلوق ہے، جو کہ تمام کے تمام جنت میں جائیں گے۔ سر جنت میں یہ لوگ جائیں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے، انسان کی خدمت کریں گے، انسانیت کے ساتھ جڑے ہوئے جو۔ تو آپ کی ایک دفعہ پھر ناکام ہے، کشتیوں پہ حملہ ہوا، کشتیوں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، اس میں کھانے کا سامان ہے، اس میں دوائیاں ہیں، اور اس میں کچھ اسمبلی ممبران ہیں مختلف ممالک کے، جس طرح پاکستان کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں۔ تو یہ سارے لوگ ہیں، اور ان کی امداد کے لیے ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ ایک غیر اسلامی ملک اٹلی نے اپنی کشتی جو ہے وہ روانہ کی ہے خبروں کے مطابق۔ یہ تو تھی وہاں کی صورتحال۔ اب آگے چلتے ہیں، پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ خان صاحب کا ٹویٹ ہے، خان صاحب کا ٹویٹ بڑے امپورٹنٹ ٹویٹ ہے۔ اس ٹویٹ میں خان صاحب کے سارے ٹویٹ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور جن کے اوپر علی محمد خان صاحب نے کہا دیا کہ پتہ نہیں گلاں سچیاں ہیں جھوٹیاں ہیں۔ اب وہ سچی ہیں یا جھوٹی ہیں کو تو وہ جو ویریفائی کریں گے، وہ اس کے اوپر تو بات کبھی ہوگی تو کریں گے، لیکن ایک بات ہے، ہر ٹویٹ جو ہے وہ عمران خان کی ہی عکاسی کرتی ہے۔ جس عمران خان کو ہم 25-30 سال سے جانتے ہیں، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، یا جب سے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے میں نے ذاتی طور پہ، یہ تمام کے تمام ٹویٹ جو ہے عمران خان کی ہی ذہن سے لگتے ہیں، اور انہی کے الفاظ لگتے ہیں۔ وہ چاہے ان کے ہاتھ میں موبائل فون نے پکڑا یا نہیں پکڑا، اور ٹک ٹک کر کے آپ ٹویٹ کر رہے یا نہیں کر رہے، لیکن ساری باتیں عمران خان کی ہی ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت، جو وادی تیرہ میں جو حادثہ ہوا ہے، وادی تیرہ میں جو ظلم و بربریت ہوئی ہے، جس کے اوپر عمران خان کی اگر آپ پچھلی ویڈیوز نکال کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ کلپس آپ کو ملیں گے، ہر طرف آپ کو ملیں گے، عمران خان نے ہمیشہ سے اپنے لوگوں پہ بمباری کی مخالفت کی ہے، اور ہمیشہ سے اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کی بات کی، اور وہی بات اس ٹویٹ میں بھی خان صاحب نے کی ہے۔ اور خان صاحب اس ٹویٹ میں بتا رہے ہیں کہ کے پی کی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹریپ میں آ گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے دو مقاصد ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جب میں بات کر رہا ہوں تو عاصم منیر ہے، عاصم منیر کے دو مقاصد ہیں۔ نمبر ایک کہ پی ٹی آئی کو کے پی کے سے ختم کرنے، کیونکہ پی ٹی آئی ایک واحد جماعت ہے جس نے 3 ٹرمز لی ہیں کے پی کے اندر۔ 3 دفعہ پختونوں نے، پٹھانوں نے، کے پی کے نے، پشتونوں نے عمران خان کو منتخب کیا 3 دفعہ۔ یہ ان کی ذہانت کی، پختونوں کی ذہانت کی میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے 3 دفعہ عمران خان کا انتخاب کیا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ بندے مرانے شروع کر دیے کہ یہاں سے بندے مریں گے، کیونکہ عمران خان ان کی زندگی کی بات کر رہا ہے، بندے مریں گے تو ان کی حکومت ان پاپولر ہوگی اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ تو عمران دشمنی میں جو بچے مرے ہیں، جن کو انہوں نے کروڑ کروڑ روپے دیا، ان کی زندگی جانوں کی جو انہوں نے بولی لگائی ہے کروڑ کروڑ روپیہ، وہ جو ہے وہ صرف اور صرف وہ عمران خان کو ان پاپولر کرنے کے لیے ہے۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایڈا سودا ماڑا نہیں، اگر 20-25 کروڑ لا بھی دیتا ہے ایک خاندان دیتے تو ساڑھے کو تو پیسہ ہی بڑا ہے، باہر سے بھی بہت سارا آ جانا ہے۔ اور دوسری جو چیز وہ جو کرنا چاہ رہا ہے عاصم منیر، وہ چاہ رہا ہے لوگوں کو بتایا کہ جی میں ایک بڑا محب وطن آدمی جو ہے نا، اپنا طالبان کے خلاف میں لڑ رہا ہوں، اور میں بڑا اس قسم کا انسان ہوں۔ آپ نے اس کی ایک تصویر بھی دیکھی کہ عاصم منیر کی، یہ جب خانہ کعبہ سے نکل رہے شلوار پہن کے، پینٹ سوٹ پہن کے، تو اس میں بھی ایک قسم کا میسج ہے کہ میں وہ روایتی قسم کا نہیں ہوں، میں تو بڑا ڈفرینٹ قسم کا ہوں، اور بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا انداز کا بندہ ہوں، میں اپنے بندوں کو بھی گولی مروا رہا تھا، یہ بھی انہوں نے کر کے دکھایا۔
اور اب جو ہے اپنے جو بیلگرام میں آپریشن، میں نے پہلے ہی بات کی ہے، جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں جی بیلگرام میں ہم نے اپنا بیس واپس لینا ہے، تو وہ بھی آصم منیر صاحب بتا رہے ہیں جی میں لے کے دیاں گا تانوں، تسی ٹینشن نہیں لینی، بس مینوں رہن دینا، تسی حکومت دے وچ مینوں آن دیو، مینوں عمران خان کا ذکر نہ کریں تو میں یہ سارا کچھ لے کے دوں گا۔ یہ جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے، یہ بڑا واضح طور میں خان صاحب نے اس چیز کو بتا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹریپ میں ہیں، آصم منیر کے کیا مقاصد ہیں، اور اب ہم یہاں سے جائیں گے کہاں۔ دیکھیں خان صاحب کا ایک ہی کنیکشن ہے اس دنیا کے ساتھ، نہ ان کی تصویر ہے نہ ان کی آواز ہے، ایک ہی کنیکشن ہے، وہ ہے ان کا ٹویٹر، اور اس کے اوپر بھی حملے ہوتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بھی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، کوشش کریں گے کوئی بندہ ساڈا لگ جائے، کچھ چنگا جائے جہاں سانوں کچھ چنگی چنگی گلاں دسے کہ ٹویٹر اکاؤنٹ بنتا کیویں، چلتا کیویں، کون چلاتا ہے، اور پتہ کرتے ہیں، ہم بھی پتہ کرتے ہیں کون چلاتا ہے اس کو۔ ایک کوئی پتہ نہیں خان صاحب دے بیرک دے پیچھے بندہ بیٹھا خان صاحب نے گلاں کردا ہے، وہ اتھوں چلا رہا ہے یا کون چلا رہا ہے، یہ تو ہم اب دیکھیں گے۔ اچھا جی، خان صاحب سے ملاقات میں سبی کاظمی کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب کی ہمشیرہ نے نورین بی بی نے یہ بات بتائی ہے کہ جی خان صاحب کو جب یہ پتہ لگا مشن نور کے بارے میں تو بڑے خوش ہوئے، اور پھر انہوں نے جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں مشن نور کے بارے میں، اس میں بھی کہا یہ ہر اچھی چیز کے خلاف ہو جاتے ہیں، ہر اچھی چیز جو بھی عوام کے لیے کی جائے یا جس میں بھی۔ اچھا مشن نور میں مجھے جو چیز نظر آئی ہے نا، اب بڑا بار بار ذکر ہو رہا ہے، اس میں مجھے نظر آئی ان کو تکلیف یہ تھی کہ عوام اکٹھی ہو رہی ہے۔ یہ میں کسی موقع پہ احمد علی خان سے یا کسی اور سے میں گفتگو کروں گا، آپ کے لیے میں لے کے آؤں گا، بھائی یہ پوائنٹ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لیڈر لیس ہونے کا کیا نقصان ہے، کیا نقصان ہے اس اسٹیبلشمنٹ کو، کیا خوف ہے لوگوں کے اکٹھے ہونے کا۔ اکٹھے ہو کے اذان دینا جو تھا اس کا مقصد لوگوں میں یونٹی پیدا کرنا تھا، وہ ایک میسج کریٹ کرنا تھا کہ آپ لوگوں سے تمام لوگ نفرت کرتے ہیں، آپ لوگوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، بحیثیت قوم، تحریک انصاف پارٹی نہیں، پوری کی پوری قوم آپ سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے، قوم ساری کی ساری آپ یہ اس کا ایک میسج تھا۔ بہرحال جی عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بڑا خوشی کا اظہار کیا، اور ان کو اچھا لگا یہ سن کے کہ لوگ جو ہیں وہ خود اپنی بنیاد پہ اٹھے، اپنی مدد آپ کی بنیاد پر اٹھے ہیں۔ ایک چیز جو ہے نا وہ بڑی خاص طور پہ واضح طور پہ ایک چیز میں نے کل پرسوں نوٹ کی ہے، وہ میں اس کا ذکر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے صاحبزادہ صاحب کی گفتگو سنی، دو چار بندوں کی سنی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا آئیڈیا تھا، وہ کہہ رہا ہے جی احمد علی خان کہتا ہے میرا آئیڈیا، یہ کہتے ہیں میرا آئیڈیا ہے، وہ ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ دو اور نکل آنے کو کہنے کہ یہ تو گل میں کی تھی پہلے۔ میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، میں جب اسپیسز پہ اکثر جا کے بیٹھ کے سنتا تھا، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، سال ایک پہلے، اب تو خیر اتنا موقع نہیں ملتا، سال پہلے کی بات ہے، میں اسپیسز میں بیٹھ کے نا ان کی باتیں لوگوں کی سننا کرتا تھا۔ اب یقین کیجئے کہ جو ذہن میں میرے خیال آ رہا ہوتا تھا، میں وہی بات ایک کینیڈا کے بندے کے ذہن سے سنتا تھا، ایک بندہ جرمنی بیٹھا ہوئی بات کر رہا ہوتا تھا، یعنی ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے وہی بندہ کہ اس کے ذہن میں وہی خیال آ رہا ہے جو میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے۔ تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی خیال آیا اور احمد علی خان کے بھی ذہن میں خیال آیا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کس نے ایگزیکیوٹ کیا، آپ نے سوچا، سوچ کے گھر بیٹھ گئے، احمد علی خان کے ذہن میں خیال آیا، اس نے ایگزیکیوٹ کیا، اور کریڈٹس اس کو جائے گا جو کہ عمل کرے گا۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، تو جو عمل کرے گا اس کا ہی نام ہوگا کہ انہیں کام کیتا، باقی سوچی جاؤ، تجھے جنہ مرضی سوچی جاؤ۔ اور یہ بڑا کامن سی بات ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کا آئیڈیا چوری ہوا، یہ بات نہیں ہے سر، میں نے بہت دفعہ نوٹ کیا یہ بات، اپنے زندگی بے شمار جگہ پہ دیکھی ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یار تو نے میرے منہ کی بات چھین لی، کیا ہے اس نے آپ کا آئیڈیا چوری کر لیا، یا ان کو ٹیلی پیتھی آ رہی کو تو دماغ کے بڑے کو انہیں کوئی گل نہیں۔ یہ اکٹھے آئیڈیاز آنا یا ایک آئیڈیا دو تین دماغوں میں آنا، یہ ایک نارمل سی چیز ہے، یہ تمام ان مدبرین کے لیے جو سمجھ رہے کہ ہمارا آئیڈیا تھا، ہم نے یہ بات کی تھی۔ بھئی آپ نے بات جب کی تھی، جب آپ کا آئیڈیا تھا، آپ نے ایگزیکیوٹ نہیں کیا، احمد نے ایگزیکیوٹ کیا، اس کے ساتھ سوشل میڈیا کے لوگ مل گئے، انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا، اور یہ سارے کا سارا پھیلا۔ تو یہ تو ہے اس کا مشن نور کا معاملہ۔ تو پلیز اس چیپٹر کو کلوز کریں، اب ایک اور آئیڈیا کو نیا آنے والا ہوگا، اس کے اوپر ایگزیکیوٹ کریں، اپنے جو اپنی پلاننگ کی ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے اور آگے چیزوں کو لے کے چلیں گے۔ اچھا جی، القادر ٹرسٹ کا وہ جو ڈرامہ ایز یوزول ہے، 4 مہینے کے بعد ان کی ضمانت کا کیس لگا، وکیل آیا سرکاری، اس نے بیماری دسی، انہوں نے کہا جی میں تو مر چلا، گل میرے کو کوئی نہیں ہونی، تو پلیز ڈیٹ اور دے دو۔ انہوں نے جناب ایڈجن کر دینا کہ 5 منٹ کے، آپ 5 منٹ کے صلاح مشورے کے بعد آپ کو اگلی ڈیٹ دیں دیں۔ یہ ہے وہ پاکستان کا گندا عدالتی نظام، جہاں پہ
انصاف لینے کے چکر میں ہمیں ہمیشہ سے پتہ ہے کہ انصاف لینے کے چکر میں پاکستان میں ذلت اور رسوائی ہو جاتی ہے لوگوں کی، لوگ در بدر ہو جاتے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہیرو جو ہے وہ انصاف کے لیے دیواروں کے پیچھے بیٹھا ہے، اور کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ایک سلسلہ کب تک چلے گا اس کا میں اندازہ نہیں ہے۔ میں جلدی میں اپنی اسی نوٹ کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اور یہ انصاف انشاءاللہ تعالی عمران خان کو مل کر رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔